نہیں ہے وہ گالیاں کاپی پیسٹ کر کے اپنے پاس رکھیں, وہ تمام گالیاں, اور اس کے ساتھ یہ لفظ بھی لکھیں کہ اس کائنات میں جتنی گالیاں ہیں وہ بھی, اور جتنی گالیاں مستقبل میں ایجاد ہوں گی. ملا نصیر الدین بازار میں جا رہے تھے تو غلطی سے ایک بڑھیا کے ساتھ ٹکر ہو گئی ان کی. اب غلطی ہو گئی, انہوں نے سوری کی, لیکن بڑھیا نے ایک موٹی سی گالی نکالی ملا نصیر الدین کو. ملا صاحب کو غصہ آیا, انہوں نے بھی جواب میں گالی نکال دی, غلط کیا لیکن نکال دی گالی. بڑھیا کو پھر غصہ آیا, اس نے ایک اور گالی نکالی, ملا صاحب نے بھی ایک نکال دی. بڑھیا نے کہا تو بھی گالی دے رہا ہے, اب گالیاں میں مقابلہ کر, اب میں تجھے گالیاں دیتی ہوں, تو نے کبھی سنی بھی نہیں ہوگی. ملا صاحب بڑے آرام سے, ملا نصیر صاحب, انہوں نے کہا ٹھیک ہے بڑھیا, جتنی گالیاں تو دے سکتی ہے نا دے دے, جتنی دے سکتی ہے. بڑھیا نے گالی شروع کی, یہ تو ایسا ہے, اب کیا گالیاں دوں میں یہاں بیٹھ کے, تو یوں ہے, فلانی گالی, پنجابی گالیاں, فارسی گالیاں, انگلش گالیاں, پشتو گالیاں, اردو گالیاں, جو اس زمانے میں جو زمانے رائٹ. ملا صاحب غصہ نہیں ہو رہے, آرام سے بیٹھے ہوئے انجوائے کر رہے ہیں, کیونکہ ملا صاحب کے پاس سالڈ جواب تھا ان گالیوں کا. جب ساری گالیاں ختم ہو گئی نا, تو ملا صاحب نے اس بڑھیا سے کہا سوچ لے کوئی رہ نہ گئی ہو, کیونکہ مقابلہ ہار جائے گی ورنہ تو, کیونکہ میں تجھ سے بھی زیادہ گالیاں دینے والا ہوں. وہ سوچ کے گالی لے کر آتی, یہ والی گالی بھی. جب بالکل تھک گئی اس نے کہا گالیاں ختم ہو گئی. ملا صاحب نے کہا تو نے جتنی گالیاں دی ہیں یہ بھی ایک شاپر میں, صحیح ہے, اس کائنات میں ماضی میں جتنی گالیاں گزر چکی ہیں وہ بھی اسی شاپر میں, اور جو قیامت تک گالیاں پیدا ہوں گی جس زبان میں وہ بھی اسی شاپر میں, اور وہ تجھے. بڑھیا کو غصہ آیا, اس نے بولا ذلیل, انہوں نے کہا شاپر میں. اس نے کہا کمینے, شاپر میں. اس نے کہا بے غیرت, یعنی گھوم کے کہاں جا رہی ہے. تو یہ جو فرقہ واریت اس طرح سے شدت پسندی ملک میں پھیلا رہے ہیں, یہ سارا صرف پاکستان میں مسئلہ ہے. یوٹیوب پہ بیٹھو آدمی مرتد, لوگ مرتد ہو رہے ہیں یار, مذہبی اسکالروں کی دیکھو یار, ٹانگیں کھینچنے میں لگے ہوئے ہر وقت. تو اس لیے کوئی بھی شدت پسندی پھیلاتا ہے, آپ نے شاپر تیار رکھیں, اور یہ شاپر ایک بنا دیں, اس میں وہ تمام گالیاں ہیں جو تھیں اور ہیں اور قیامت تک پیدا ہوں گی, ایک شاپر کہ یہ تجھے مبارک ہو. تو اس لیے یہ جو ابھی الحمدللہ بڑا اچھا کام ہو گیا مسیحی برادری کے ساتھ. میں نے پاکستان میں کوئی مسیحی, کوئی ہندو, کوئی سکھ ایسا نہیں دیکھا جو اسٹیٹ کے خلاف ہو یا مذہب کے, اسلام کے خلاف. کسی اور ملک میں ہوں گے بھائی, ہمیں نہیں, ہمیں اپنے ملک کا پتہ ہے, لیکن کچھ شدت پسند لوگ چاہتے ہیں کہ لڑائیاں ہوں, اور توہین یہ بہترین لفظ نکلا ہوا ہے, جس پہ چاہو الزام لگا دو. اس سے بچ کے رلنا بہت ہو گیا میرے بھائی, بس کرو یار. میرا نام چیز سے بھائی سوال واضح پوچھا کرو. اب انہوں نے, میرا نام محمد آفاق احمد, میں خصوصی آپ سے ملوں گا مالک سے. کہاں ہے آفاق احمد, کہاں ہے؟ ٹھیک ہے بیٹھ جائیں, بھی بلاتا ہوں آپ کو. آ جاؤ ادھر ہی آ جاؤ. وہ مجھے بولتا ہے اکثر لڑکیوں کی باتیں کر رہے ہیں. السلام علیکم, کیا حال ہے؟ بہت گندے الفاظ لکھے ہوئے پاگل کے بچے نے, ٹائٹ. میں اپنے, اور بھائی خیریت سے ہو؟ دوبارہ آ جاؤ نا, توجہ نہیں تھی میری. باجوڑ اسٹیشن, مالاکنڈ. باجوڑ والے لوگ باجوڑ بولتے ہیں, باجوڑ نا پشتو, اور آپ مالاکنڈ اسٹیشن. چلو اللہ خوش رکھے آپ. آپ کا چہرے سے لگ رہا ہے کراچی اسٹیشن نہیں ہے. چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ اسٹیشن یہ KPK کا اور وزیرستان کا پانی ہے. تھوڑے دن کراچی میں رہو گے نا, جب واپس جاؤ گے تو لوگ گاؤں میں گھسنے نہیں دیں گے, بولیں گے کوئی غیر آ گیا ہمارے علاقے میں. میں اپنے پیسوں سے اپنے شوہر کو عمرے پہ لے جانا چاہتی ہوں. ہمارے گھر والے سنیں, اللہ کرے. میری ساس جو کہ ضعیف العمری 76 سال کی ہیں, حج کر چکی ہیں, وہ بھی ساتھ جانا چاہتی ہیں. میں وہاں ان کی ذمہ داری اٹھانے سے قاصر ہوں, کیا میں ان کو منع کر سکتی ہوں؟ دوسری صورت میں عمرے کے لیے نہیں جا سکوں گی. ہاں 76 سال ضعیف العمر ہیں. دیکھو منع کر تو سکتی ہو آپ, لیکن نہ کرو تو زیادہ اچھا ہے. شوہر کا دل جیت لو گی اگر شوہر کی بوڑھی ماں کی خدمت کرو گی. 76 سال کی بیچاری ساس ہے, اللہ ان کو زندگی دے. کل وہ دنیا سے جائیں گی تو شوہر ساری زندگی یاد رکھے گا کہ میری بیوی نے میری ماں کی خدمت کی تھی. میں ایک ایسے بندے کو جانتا ہوں, اس کے اپنی بیوی سے بہت اختلافات ہوتے تھے,
لیکن اس کی بیوی نے اس کی بوڑھی ماں کی خدمت بہت کی. وہ مجھے خود آ کے بتا رہا تھا, میں نے اپنی بیوی سے کہا 7 خون معاف کر دیے میں نے تیرے. صحیح ہے نا, جو کچھ تو نے زندگی میں کیا میں نے معاف کیا, کیونکہ تو نے میری ماں